بتائیے آپ کورٹ آئے ہیں، پٹیشن فائل کی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ جی، ہمیں NF48 کی عوام نے فتح یاب کیا اور بہت دور مارجن سے فتح یاب کیا، اور مور دین 50,000 کا گیپ ہے میرے میں اور جو میرے بعد دوسرے نمبر پہ صاحب بہادر تھے، جن کو 26,000 ووٹ جن کی نکلی تھی اور جن کو جتایا گیا، اور میں شکر گزار ہوں NF48 کی عوام کا، اور انشاءاللہ انہوں نے امانت سونپی اور ان کی امانت کا تحفظ کروں گا اپنے خون کے آخری قطرے تک، کیونکہ ملک میرا ہے، میں اس ملک کا سن آف سائل ہوں، اور انشاءاللہ اس کے اندر یہ چوری نہیں ہونے دوں گا، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز میری الیکشن کمیشن آف پاکستان راجہ سلطان سکندر صاحب سے بھی ہیں کہ آپ راجہ بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، سکندر بھی ہیں، کوئی ایک کام تو ان میں سے کر دیں، کیونکہ آپ کا نامزد کیا ہوا RO تھا، اور الحمدللہ وہ بھی بیوروکریٹ ہیں، اور کم سے کم رولز اور بائی لاز ان کو آنے چاہیے CSP آفیسر سے، اور اگر رولز اینڈ بائی لاز انہوں نے فالو نہیں کیے، ہمیں اندر ہی نہیں جانے دیا، ہمارے بلائے بغیر ہماری جو کمپریہنسو وکٹری تھی جو ہم اناؤنس ہو چکی تھی، ہمارے پاس فارمز آ چکے تھے، رزلٹ آ چکے، سارے پولنگ ایجنٹس آ چکے، ہمارے مخالف ہار کے گھر چلے گئے، اور آپ نے اندر بیٹھ کے صبح کے ٹائم جو ہے اس کو چینج کیا، کیسے کیا ذرا لاؤ بتا دیں مجھے، اور اگر انہوں نے ایسے کیا تو جناب ان کے خلاف انکوائری ڈپارٹمنٹل ہونی چاہیے۔ انٹیریئر سیکرٹری صاحب سے بھی گزارش ہے، جناب آپ اسلام آباد ایڈ کر رہے ہیں، آپ کا ایک افسر ہے یہ جو کرپشن میں انوالو ہے، چاہے وہ کرپشن جو ہے وہ اس قسم کی لیگلٹی میں ہو یا مورل ایتھکس میں ہو، he is responsible for it and he is answerable to this public because public ایکسچیکر سے وہ پیسے لیتے ہیں۔ آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ ہم اس کے اگینسٹ ان کو بھی اپلیکیشن دے کے وہ اپلیکیشن لینے سے انکاری ہے، ہم نے اس کا RNI میں سبمٹ کروائی، کیونکہ وہ اپنا آفس چھوڑ کے وہ DC آفس میں جا کے بیٹھ گئے، کیونکہ وہی ان کا آفس ہے، ان کی ڈبل پاورز یوز کرتے ہیں وہ، اور بادشاہ ہیں۔ اس کے بعد ہم ECP میں بھی گئے، وہاں بھی اپلیکیشن دے کے آئے سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس، جہاں پر رزلٹ ابھی تک نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم نے آج پٹیشن فائل کر دی ہم نے ہائی کورٹ کے اندر، اور اللہ نے چاہا تو آج ہی فکس ہوگی وہ، اور انشاءاللہ اس کے اوپر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا۔ یہ اس طرح مینڈیٹ عوام کا چوری نہیں ہوتا، اربوں روپے لگے ہیں حکومت پاکستان کے، آپ لوگوں کے، اگر اربوں روپے لگا کے اس طرح کے الیکشن چاہیے تھے تو کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہی لوٹوں کو، انہی بگوڑوں کو، انہی چوروں کو لا کے بٹھا دینا تھا آپ نے، کس لیے یہ سارا پروسیس کیا؟ کیا مقصد تھا یار؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، کچھ تو خدا کا خوف کریں ECP صاحب، آپ کچھ تو یہ ROs کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہم تو ڈے فرسٹ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ RO صحیح نہیں ہے، یہ RO صحیح نہیں ہے، جو یس سر کرتے ہیں وہ RO بھی نہیں ہو سکتا، افسر بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کا ملک کا اوتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہیں، اس دھرتی کے ساتھ پیار ہے ہمیں، ہماری ماں کی جگہ یہ، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا شناخت ہے، ہمارے لیے سب کچھ یہی ہے یار۔ اس میں ایک افسر بٹھا دیا لا کے آپ نے، اور اس نے یہ کام کیا کہ اس نے لا وائلیٹ کر دیا کہ جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ اندر ہی نہیں آ سکتا، اندر نہیں آ سکتا، تو پھر تم نے جو کیا اب تم تو بھگتو گے بھائی، میں تو ٹاپ اینڈ تک جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ پھانسی لگا دو تب بھی جاؤں گا، ٹاپ اینڈ تک جاؤں گا، اپنے لوگوں کا دفاع کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو NF48 کی ساری عوام کو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ دلواؤں گا۔ کورٹ سے بھی انصاف کی توقع ہے، کیونکہ اب وزن کورٹ سے بھی آ گئے، کورٹ نے بھی ثابت کرنا ہے کہ وہ جو ہے عدل کا، انصاف کا معیار قائم رکھیں گے، انسٹیٹیوشن کا بھی یہ آ گیا، پورا معیار آ گیا۔ ایک تو بیوروکریسی انسٹیٹیوشن ہے، انٹیریئر سیکرٹری صاحب تو پہلے پوچھے نا کہ آپ بتائیں بھائی، آپ 3 دفعہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ DC اسلام آباد کو چینج کیا جائے ECP کا، کس نے امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا؟ آج وہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہوا؟ جا کے ویریفائی کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ DC اسلام آباد کو چینج کیا جائے، ایون اینڈ ادر وائز وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب بات۔ اس کے بعد ADCG کو آپ نے ہمارا RO بنا دیا، اور وہ ملنا گوارا نہیں کرتا تھا، اسے پوچھے کتنی دفعہ اس نے ہمیں ملاقات کی، جب ہم آفس جاتے تھے آگے سے اور لوگ بیٹھے ہوتے تھے، صاحب میٹنگ میں ہیں، صاحب ادھر، یار صاحبوں سے ہم آزادی ہم نے 1947 میں حاصل کر لی تھی، یہ اس طرح کے ہمیں صاحب نہیں چاہیے تم بلانے بھائی، ہمیں وہ بندہ چاہیے جو صبح 8 بجے آفس بیٹھا ہو، جو لوگوں کے مسائل سنیں، جو افسر شاہی نہ ہو، جو عوام کے ملازم ہو۔ یہ طریقہ کار کیا، یہ مینڈیٹ کہاں لے کے جائیں گے؟ ساری دنیا کے پاس PDF شکل میں ہمارے فارم 45 موجود ہیں، پوری دنیا میں آپ کے پاس ہی موجود ہیں، ایز یو نو۔ کیا کریں گے ان کو آپ؟ 10 15 20 اور کینڈیڈیٹس ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے کنٹیسٹ کیا، میرے اپنے مد مقابل سے مسواق ہو کر صبح انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا میں بھی ہارا ہوں، لیکن الیکشن تو آن ریکارڈ پیپر میں 50,000 پلس سے علی بخاری جیتا ہوا۔ ایسے نہیں ہوتے، ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے نظام نہیں چلتے۔ آپ کو کچھ چیزیں پروگریسو سائڈ پہ کرنی ہے تو پروگریسو ایٹیٹیوڈ شو بھی کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ الیکشنز کو آپ کیسے کریں گے، جسٹیفائی کریں گے؟ یہ RO کی پوزیشن کیسے جسٹیفائی ہوگی؟ کل یہی لوگ ہمارے DC بھی بنیں گے، یہی لوگ چیف کمشنر بھی بنیں گے، یہی ایڈیشنل سیکرٹری بنیں گے، یہی سیکرٹری بنیں گے، تو انہوں نے کیا سرو کرنا؟ میرا تو ڈائریکٹ گریوینس ہے شخص کے ساتھ، NF48 کے عوام کا گریوینس ہے ان کے ساتھ۔
یہ کیسے کور اپ ہوگا؟ مجھے بتا، کیا آپ کو نہیں پتا الیکشن کون جیتا ہے؟ اپنا دل پہ ہاتھ رکھیں، الگ دے کے بتائیں، آپ کو نہیں پتا الیکشن کون جیتا ہے؟ سارے پاکستان کو پتا ہے، جو جن کو جتایا ہارے ہوئے گھر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں ان کی گاڑی گزرتی ہے انہیں چور لوٹا کہا جا رہا ہے. یار خدا کے لیے ایسے نہیں چلتے نظام، اس طرح ملک نہیں چلتے، اس طرح کانسٹیٹیوشن نہیں چلتا. کانسٹیٹیوشن سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشن سیٹ پہ بیٹھے ہیں نا وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں، کانسٹیٹیوشن سے بالا تر وہ بھی نہیں ہے. سو فار گاڈ سیک اس کو دیکھا جائے، یہ اس طرح معاملات نہیں ہوں گے جی. اور ایٹ لیسٹ میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، انہوں نے مجھے اپنی امانتیں سونپی، میں ان کی امانتوں کا تحفظ کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. علی بھائی آپ نے کہا کہ میں ان کا امتحان ہے سر، ساری دنیا کو پتا ہے. انٹرنیشنلی مجھے کالز آ رہی ہیں، انٹرنیشنلی لوگوں کے پاس ہمارے جو ہم نے پی ڈی ایف کی سارے کے سارے فارم موجود ہیں، ہمارے مخالف کینڈیڈیٹوں کے پاس موجود ہیں سارے. لیکن میڈیا کا دور ہے، یہ کوئی ہم 1919 میں تو نہیں رہ رہے نا، یہ 2024 ہے. آپ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے موبائل کے اندر ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ ان یور موبائل فون. یہ کیسے آپ بتائیں آپ کر سکتے ہیں؟ اگر انصاف یہاں بھی نہیں ہوگا تو میرا تو کچھ نہیں ہے. مجھے تو اللہ نے عزت دی، میں لوگوں کی امانتوں کا امانت دار ہوں. مجھے لوگوں نے ووٹیں دے کے کامیاب کر کے بھیجا، اور ابھی بھی جائیں میرے گھر میں تو ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کل صبح سے رات تک لوگ رہے، ابھی بھی بیٹھے ہوئے. سو عزت یہی ہوتی ہے، آپ نے یہی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، یہی جیت ہوتی ہے. فیک جتا کے کسی کو بٹھا دینے سے وہ جیت نہیں جاتا، وہ اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے. سب کو پتا ہے کہ یار کیا ہوا ہے، کیا لیجسلیشن کرنی ہے انہوں نے، کیا لوگوں کے لیے قانون بنا. جن لوگوں نے اس کو پسند ہی نہیں کیا، جن لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، ان کو اٹھا کے لے آئیں گے. ایسے نہیں ہوتا سر، یہ دس از ایبسولوٹلی فیک. پچھلی دفعہ وہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہلکے سارے خود ہی کھل گئے. ہم نے اپنے سارے جو ہمارے ورکرز تھے، ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں، ہم نے سارے کا سارا زور ہی رکھا ہوا تھا ہمارے پولنگ ڈے کے اوپر، اور پولنگ ڈے کے اوپر جو ہے وہ ہمارے فارم 45 کے اوپر.